دوسروں کے چکر میں اپنا مقصد فوت کرتے ہیں، دوسروں کے چکر میں کچھ معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، اور اللہ نے جن کو ذمہ داری دی ان علماء پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنا حال یہ کہ 5 کلمے یاد نہیں، مجاوروں کے پیچھے پڑے، درگاہوں کے پیچھے پڑے، بھائی جو غلط کر رہے ہیں علماء ان کی اصلاح کرنے کے لیے کافی، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو ابھی یزید اور یجید میں فرق نہیں ہے۔ کیا بات ہے، آپ حضرات باتیں کرتے ہو، آپ شرک اور شرک میں فرق نہیں کر پاتے ہو، تو آپ کہتے ہو یہ وہ چوکھٹ چونڈی تو شرک ہو گیا۔ بھائی پہلے شرک اور شرک میں فرق کرنا تو بے شک ہے۔ یہ کیا بدتمیزیاں لگا رکھے یوٹیوب کے نابالغ محققین کے چکر میں پڑھ کے، کیا بدتمیزیاں لگا رکھے۔ چوکھٹ چوننا الگ عنوان ہے، سجدہ کرنا الگ عنوان ہے۔ ہر جھکتی ہوئی پیشانی کو سجدہ نہیں کہتے، ہر جھکی ہوئی پیشانی کو سجدہ نہیں کہتے، ورنہ کوئی چوکھٹ پہ پیشانی جھکاتا ہے اور کون کہاں کہاں جھکتا ہے یہ اپنے آپ میں ڈوب کر کے خود سوچو۔ کسی کے گھٹنے ولی کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں اور کسی کے گھٹنے کہاں جھکتے ہیں۔ اگر حیا کا پہرا میری زبان پہ نہ ہوتا تو پھر میں بیان کرتا کہ گھٹنے کہاں ٹیکتے ہو۔ اگر ہر ٹکنے والے گھٹنے شرک ہے تو پھر تو گھٹنے راتوں کو کہاں ٹیکتا ہے، ذرا اس کا بھی احتساب کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد جب تیرے گھر میں ٹکنے والے گھٹنوں کا فیض تجھے 9 مہینوں کے بعد ملتا ہے، تو اگر ولیوں کے یہاں تب سے گھٹنے ٹک جائے اس کا فیض زمین پر بھی ملے گا، زمین کے اندر بھی ملے گا۔ آئے ہے زندہ باز اللہ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان امام حسین، خاندان امام حسین، شہزادہ مولا کائنات، نعرے حیدری۔ ہم حیا کی چادر توڑ کے بات نہیں کرنا چاہتے، ورنہ بات یہ ہے کوئی نبی کے نام پہ چومتا ہے، کوئی اولاد کے نام پہ چومتا ہے، بات تو یہی ہے نا۔ ورنہ ہم باتیں اس طرح نہیں کرتے مناظرانہ انداز میں، مگر لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا سرکار غوث پاک نے، ہم تو صرف دعا لیں گے اور کیا باتیں کریں گے ہم ان سے۔ اور وہ واقعی قطب تھے، جیسے وہ آئے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اچھا ہر ہوا میں اڑنے والا قطب ولی نہیں ہوتا، لیکن ولی کو یہ اختیار ضرور ہوتا ہے کہ وہ اڑنا چاہے تو اڑ سکتا ہے، لیکن ولی اس طرح سے بتاتا نہیں، کچھ ولیوں کو اجازت ہوتی، سب کو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ ہوا میں بھی اڑتے تھے، وہ آئے اور اس کو دیکھا جس نے کہا تھا کہ ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائے گا، اور فرمایا ادھر آ، تو نے کہا تھا ایسا سوال پوچھے، اس نے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے خود سے کہا تو ایسا سوال پوچھے گا میں جواب نہیں دے پاؤں گا، سن یہ تیرا سوال بھی ہے تیرا جواب بھی ہے، اور تو نے میری جو ہے وہ بے عزتی کی نا، بے ادبی کی، جا میری بددعا ہے تیرے لیے کہ تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، کفر میں مرے گا۔ یہ ولی کی بے ادبی تجھے کفر تک لے جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے سے کہا تو بھی پوچھے گا، تیری بے ادبی جو چھوٹی ہے، فرمایا تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا۔ اور فرمایا شہزادے عبدالقادر تو نے میرا ادب کیا، جا میری دعا ہے ایک دن تجھ پہ وہ آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی اپنے لیے اپنے گردن کو تیرے لیے جھکا دیں گے، تیرے قدم کے لیے ہر ولی گردن کو جھکا دے گا۔ غوث پاک فرمایا کرتے تھے الحمدللہ یہ اس ولی کی دعا کی برکت ہے کہ ہم نے کہا ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے ولیوں نے اپنی گردن کو جھکا۔ ادب کی برکتیں یہ ہوتی ہے، ادب بڑی چیز ہے، ہزاروں سال کی محنت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے۔ اس لیے علماء کا ادب کرو، اولیاء کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، نبیوں کا ادب کرو، رسولوں کا ادب کرو۔ اپنے مذہب میں تو روٹی کا بھی ادب ہے بھائی،
ہمارے مذہب میں روٹی کا بھی ادب ہے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین پہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اٹھایا اور اس کو صاف کیا, اور صاف کر کے فرمایا عائشہ یہ روٹی زمین پہ پڑی ہوئی ہے. پھر فرمایا عائشہ سنو, یہ روٹی کی عزت کرنا سیکھو. ایک مرتبہ روٹی جس سے روٹ کر کے چلی گئی, دوبارہ پھر کبھی اس کے گھر لوٹ کر کے نہیں آئی. یہ روٹی کی, جس مذہب میں روٹی کی عزت ہو اس مذہب میں اللہ کے ولی کی عزت نہیں ہوگی. یہ ولی کون ہے؟ یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ولی اپنی راتیں اللہ کی ہم نشینی میں گزارتا ہے. یہ ہم نشینی کا ترجمہ ہم کیا کر پائیں گے؟ حدیث میں ہم نشینی کا تذکرہ ہے. ہم نشین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو ہم نشین کہتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہتے اگرچہ حدیث میں آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے ولی میرے ہم نشین ہوتے ہیں, میرے ولی میرے ہم نشین ہوتے ہیں. پھر فرمایا وہ میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں. یہ ولیوں کی شان ہے. بات ادب کی آئی تو ایک بات مجھے اور یاد آ گئی, پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں. دیکھو ولی کا ادب کہاں پہنچاتا ہے. ولی کو جانو تو بھی نہیں جانو تو بھی بس اتنا کہ یہ اللہ والا ہے. نام پتا ہو نہ پتا ہو, نسب پتا ہو نہ پتا ہو, اور جانتے ابھی مجھے کچھ ان کا نام وغیرہ کچھ بھی نہیں پتا, لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ادب کرو, بس ادب. ادب بڑی